نماز تہجد پڑھتے ہیں اور ساتھ میں یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں تو آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ پہلے یہ 3 غلطیاں دور کریں، پھر نماز تہجد کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک تہجد کی نماز پر ہے اور اس میں کیے جانے والی 3 غلطیوں کو میں آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نماز تہجد کی جو نماز ہے وہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی کہ رات کے پہر پڑھی جانے والی نماز تہجد۔ جو انسان اس کی اہمیت کو سمجھ آتا ہے، اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، وہ پھر ساری زندگی بھر کبھی بھی نماز تہجد کو چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا، اپنے اوپر فرض نمازوں کی طرح ہی پابند کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی نماز تہجد کے فوائد معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان 3 غلطیوں کو دور کریں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے کمالات بھی نظر آئیں گے اور معجزات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر آپ کی دعائیں اس طرح سے قبول ہوں گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز اللہ پاک کے لاڈلوں کو عطا ہوتی ہے، کیونکہ خوش قسمت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ ان کی آنکھ نماز تہجد کے وقت خود بخود ہی کھل جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی تہجد کی اہمیت کو سمجھ جائیں، کیونکہ اس کی فضیلت انتہا کی ہے کہ بیان کرنے سے بھی باہر۔ کچھ اہم احادیث پیش کرنے جا رہی ہوں جس سے اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیت واسعہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ کس قدر ہم پر انعامات کیے گئے ہیں کہ تہجد کی نماز سے بے شمار رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور دعا قبول کروانے کے لیے ہزاروں ذریعے میں سے ایک ذریعہ نماز تہجد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب بہترین رات کی عبادت رات کی تہائی میں ہے، یعنی کہ تم سب کی جو بہترین نماز ہے رات کے وقت وہ رات کے تہائی حصے میں ہے، یعنی کہ جو نماز تہجد کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ احادیث نماز تہجد کی عبادت کی اہمیت اور اس کے فوائد کی وضاحت کرتی ہیں اور ہمیں بار بار اسے پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کو بھی ادا کیا کریں، کیونکہ اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ جو کوئی بھی انسان اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کا بہت ہی خاص عمل ہے جو کہ رات کے تہائی حصے یعنی کہ نماز تہجد میں ہم ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور پھر فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ ایسی نماز ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ پاک دیکھ کر مسکراتا ہے، بہت ہی بابرکت نماز ہے۔ ہم نماز تہجد پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی غلطیاں بھی کرتے رہیں تو یاد رکھیں ہماری نماز تہجد پڑھنے میں کوئی بھی ہمیں معجزہ، کمالات یا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ آپ اگر معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان 3 غلطیوں کو دور کریں، پھر نماز تہجد ادا کریں۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ان 3 غلطیوں کو شیئر کرنے جا رہی ہوں، توجہ سے سنیے، اسے دور کیجیے اور پھر نماز تہجد کو ادا کیجیے۔ نمبر 1، تکبر، یعنی کہ آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں، نماز تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا نمازی پرہیزی ہوں۔ اسلام میں تو تکبر کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تکبر انسان کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے۔ تکبر سے انسان کو اس کا جو حقیقی مقام ہوتا ہے وہ اس سے دور لے جاتا ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا اپنے نقصانات اور کمزوری کو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل میں 1 دانہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی تکبر کو لے کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبر انسان کے دل میں ناپسندیدہ صفات کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو نیگیٹو قسم کی ہیبٹس ہوتی ہیں، بری عادات ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ریاکاری، یعنی کہ دکھلاوا کرتے پھرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ میں نے فلاں نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور لوگوں کی چھپ چھپ کے مدد کی ہے۔
یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اپنے اعمال کو صرف لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ان کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ ریاکاری کا عمل انسان کو نفاق کی طرف بھی لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث بھی سنیے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ریاکاری شرک کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، تو اس لیے آپ اپنے اعمال کو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کریں، ورنہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں آپ کو ان اعمال کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو ریاکاری سے بچنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ میں تجھ سے ریاکاری اور شرک سے پناہ مانگتا ہوں اور میرے اعمال کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے۔ یعنی کہ آپ جو بھی اعمال کریں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، ورنہ اس کا آپ کو نہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس کا آپ کو کوئی ثواب ملے گا۔ نمبر 3، نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنا۔ سب سے بڑی اور مین مسٹیک یہی ہے، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر ہم نماز تہجد ادا کر لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی مساجد میں نماز فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، دور دور علاقوں میں بھی نماز فجر کی اذان ہو چکی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہوتی ہے، اور ہم صرف اپنے گھر کے پاس اذان سننے کے لیے رکے ہوتے ہیں اور نماز تہجد کو پڑھنے لگتے ہیں کہ فجر کا وقت نہیں ہوا، لیکن طلوع فجر کے بعد ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وقت پر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کا وقت اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور ہر نماز کے لیے اس کا خاص وقت ہے، اس لیے نماز کو وقت پہ ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اس کو وقت پہ ادا کرتے ہیں تو یہ اس کی قبولیت اور اس میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ہر علاقے میں مختلف اوقات پر اذان ہوتی ہے، تو اس لیے جب بھی آپ نماز تہجد پڑھنے کا ارادہ بنائیں تو آپ فجر کی نماز سے کم از کم 20-25 منٹ پہلے ہی نماز تہجد کو ادا کرنے کا سوچیں، اور اس سے پہلے ہی کم از کم 30 منٹ پہلے ہی آپ اٹھیں اور وضو کر کے نماز تہجد کو ادا کریں، کیونکہ اگر آپ صرف 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں تو اس وقت میں ہی نماز فجر کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے اور نماز تہجد کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے کچھ دیر پہلے اٹھیں اور نماز تہجد کو ادا کریں۔ جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ پاک کے نزدیک یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے، تو اس لیے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی، اس میں قبولیت انتہا کی ہوگی کہ آپ اس نماز کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے تو اس کی قبولیت عرش تک جائے گی۔ تو اس لیے نمازوں کو پابندی پر ادا کریں، ریاکاری سے بچیں، تکبر سے بچیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ بچتے ہیں، ان غلطیوں کو اگر آپ اپنے سے دور کر دیں گے تو نماز تہجد آپ کی جو ہے وہ اس طرح سے قبول ہوگی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔